ایران کی جانب سے امریکہ کو پڑنے والی مار میں شدت آ گئی۔ ایران نے امریکہ کا $300 ملین کا ریڈار سسٹم اڑا کے رکھ دیا۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، $300 ملین کا ریڈار سسٹم ایران نے تباہ کر دیا، کیا کر رہا ہے ایران؟ اچھا، میں یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ صرف 20,000 کے شاہد 136 سے یہ تباہ کیا گیا ہے۔ $300 ملین کا سسٹم، یہ آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کی خلیج میں سے ایک آنکھ نکال لی گئی ہے۔ یہ تھرڈ سسٹم ہے جی، اور یہ اردن کی جو ہے ایک ایئر بیس کے اوپر نصب تھا، اور اس کا کام وہ بیلسٹک میزائلز جو کہ ایران کی طرف سے فائر کیے جانے تھے اسرائیل میں، ان کو روکنا تھا۔ یہ تھرڈ سسٹم ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ موافق الثالثی جو اس ایئر بیس کا نام ہے، یہ وہ ہے، اور یہ ٹیکنیکل ہائی ایٹیچیوڈ جو ہے میزائل جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کا نام انہوں نے تھرڈ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آپ یوں سمجھے کہ ایک میزائل ایسا ہے جو خلا تک جاتا ہے اور خلا سے آنے والے جو ہیں میزائلز کو روکتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا انٹرسیپٹنگ سسٹم ہے جس کے اندر کوئی بارود نہیں ہوتا، صرف ایک میزائل ہوتا ہے۔ یہ اپنی رفتار کے ساتھ، لیٹ سے اگر ماک 8 کا میزائل آ رہا ہے جس کو ہوا سے 8 گنا کی رفتار سے ہے، تو یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا سپیڈ کے ساتھ جا کر اس کو ٹکرائے گا، یعنی اس کی سپیڈ سے 2 گنا زیادہ ہوگی۔ 2 گنا زیادہ، اور اس کی رینج جو ہے یہ 200 کلومیٹر تک ہے، یعنی فضا میں یہ 200 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، بلندی پہ جائے گا، اور وہاں پر جا کر ہی تباہ کر دے گا۔ تو وہ اس کے ذرات بھی جو ہیں، یہ سمجھے اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ خلا میں چلی جائیں گی، واپس کہاں سے آئیں گی۔ تو یہ ایک ایسا جدید ترین نظام ہے، اس کو اکثر میں لوگ پیٹریاٹ کے ساتھ مکس کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ پیٹریاٹ جو ہے یہ کم بلندی پر، یہ 35 سے 50 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ اس کی رینج میں جہاز آتے ہیں اور وہ کروز میزائل آتے ہیں جو کہ زیادہ بلندی پر نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ تھرڈ جو ہے یہ اصل میں بیلسٹک میزائل کا دشمن ہے۔ یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضائی دفاعی نظاموں کا باپ؟ ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں فضائی نظاموں کا باپ ہے، لیکن اس باپ کو مار دیا، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیج میں یہ امریکہ کی آنکھ تھی۔ وہ نکال بحرین میں جو ہے اس کا ایک ریڈار تباہ کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے جنگ کے شروع کے دنوں میں اس ریڈار کے متعلق یہ تھا کہ وہ امریکہ کے کان ہیں جو کہ سنتے ہیں وہ آواز بھی جو ایران سے اٹھتی ہے، اور یہ وہ آنکھ ہے جس سے پورے خلیج کے اندر باشمول اسرائیل حفاظت کی جاتی تھی بیلسٹک میزائلوں کی۔ اردن کے اندر یہ نصب تھا، اور اس کو شاہد 136 سے ہی تباہ کیا گیا۔ عامر بھائی، شاہد 136 کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تھرڈ سسٹم بنایا گیا ہے، اور ایک جو ہے لو ایٹیچیوڈ پہ اڑنے والا جو ہے ڈرون جو ہے اس نے اس کو آ کر تباہ کر دیا۔ دیکھیں، بلومبرگ اور CNN نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلومبرگ اور CNN نے تصدیق کر دی ہے، یعنی یہ تصدیق میں نہیں کر رہا، امریکن ادارے کر رہے ہیں کہ $300 ملین شاہد 136 نے تباہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سن لیں، $300 ملین 20,000 والے ڈرون نے تباہ کر دیا۔ 20,000 والے ڈرون نے تباہ کیا۔ اچھا، یہ تباہ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ تھرڈ کو کسی ڈرون کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ تھرڈ جو ہے یہ صرف بیلسٹک میزائل کو پکڑتا ہے، یہ کروز میزائل کو بھی نہیں پکڑتا ہے۔ اچھا، اس کو ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے تیار کیا گیا تھا، یعنی کسی بھی یہ بیلسٹک میزائل جو ہیں چائنا کے بھی ہو سکتے ہیں، نارتھ کوریا کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی دوسرے ملک کے بھی ہو سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، چلیں کیا اپنا نام لینا ہے، ہاں، تو ایران کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان ملکوں کا جو ہے، ان ملکوں کے بیلسٹک میزائل کے حوالے سے یہ بتایا گیا مڈل ایسٹ کو کہ آپ کو تھرڈ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ حفاظت کیا کرتا؟ پہلے بحرین میں اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو شاہد 136 نے جو ہے، یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا میں بات ہے، یا شاید 136 کوئی اپنا رشتہ دار ہے، اپنے تو کسی رشتہ دار بھی نام شاہد نہیں ہے کسی کا، لیکن اس نے یہ اس کا $300 ملین کا نقصان کیا ہے، جو اب تک کی اس جنگ میں دوسرا بڑا نقصان ہے F-15E گرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے F-15E کا نام نہیں سنا کسی جگہ۔ 3 تو تصدیق شدہ ہے، اور 3 سے زیادہ کہے جا رہے ہیں، 5 کہے جا رہے ہیں، ہیں، اور وہ اس کی تصدیق جو ہے اس کے بعد آپ نے
F-35 کا نام سنا ہم لوگ کے اندر، لیکن آپ نے کہیں F-15E اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ اس کی کوئی وجہ آئی۔ دیکھیں آج جو حملے ہوئے تھے، صبح ہم نے اس پر ایک ولاگ کیا تھا، اور اس میں نے تازہ ترین بتایا تھا کہ جس میں عراق ہے، کویت ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن اردن میں ایک بڑا ریڈار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، یعنی اب تھاڈ وہاں پہ مفلوج ہو گیا ہے۔ وہاں سے جو میزائل اڑتے تھے اسرائیل کو بچانے کے لیے، وہ نہیں اڑیں گے۔ اس کو اس طرح سے سمجھے، اس کو اس طرح سے نہ سمجھے۔ دیکھیں بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ آپ راکٹ کی طرح سے اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے کوس بناتا ہے۔ جب یہ کوس بناتا ہے تو یہ ہوا اور فضا کا ملاپ ہوتا ہے۔ تھاڈ اس کو کوس بناتے ہوئے جو ہے تباہ کرتا ہے، جب یہ کوس بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی سپیڈ انتہائی تیز ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کا نشانہ چوک سکتا ہے۔ اب باری باری وہ ان کے ریڈار سسٹمز کو تباہ کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس شاید 136 سے جتنا پریشان ہے، اگر آپ اس کو جا کر انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ باقاعدہ گالیاں بکنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کو کلاؤن، میں نے صبح آپ کو بتایا کہ وہ کلاؤن کہتے تھے، کہ کلاؤن ہے، اور اس پہ موٹر سائیکل کا انجن ہے، اور اس کے باوجود یہ تباہی مچا رہا ہے۔ بڑا نقصان کیا ہے اردن میں، اور ایک آنکھ جو ہے نکال دی ہے۔ میں تے ہونڈا ہی لے سا، میں تے شاید ڈرون ہی لے سا، وہی لے، لیکن پیٹرول بہت کھائے گا، 550 cc ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ نکال دی ہے۔ اب صحیح معنوں میں اگر سمجھا جائے تو امریکہ دجال بنا ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانا ہو گیا، ایران نے اس کو کانا کر لیا ہے، اور یہ آنکھ جو ہے اب کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ یہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ اس ایئر بیس پر مزید نقصان بھی ہوا ہے، جس کی تفصیلات جیسے جیسے سامنے آئیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا عامر بھائی اسی ایئر بیس پہ تو F-15 لڑاکا طیارے بھی کھڑے ہوئے تھے اردن کی، اس ایئر بیس پر F-15 لڑاکا طیارے کھڑے تھے، لیکن یہ سسٹم بالکل الگ سے، یہ اسی ایئر بیس کا حصہ ہے، لیکن یہ الگ سے جو ہے ایک گنبد نما بیٹریز ہیں، جس میں سے جو ہے ان کے پاس میزائل بھی نکلتا ہے، اور اسی میں سے وہ لہریں اور شعاعیں بھی ہیں جو کہ اتنی بلندی کے اوپر جا کر، یعنی 200 کلومیٹر اوپر جا کر، یعنی 2000 میٹر کہہ لیں آپ اس کو، یا 200 کلومیٹر کہہ لیں، جا کر وہ جو ہے میزائل کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اب تباہ ہو گیا ہے، اور تھاڈ کے تباہ ہونے سے امریکہ مزید خطرات سے دوچار ہو رہا ہے۔ اب اسرائیل کو بچانا جو ہے اور مشکل، پہلے بھی اسرائیل سے نہیں بچ رہا تھا، اب اسرائیل کو بچانا اور مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس تھاڈ کی 2 لوکیشنز ہیں، بتا دوں؟ چلے رہنے دیں۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک تباہ ہے، لیکن اس کی تصدیق ابھی تک نہیں آئی، تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے سعودی عرب کی ایک ایئر بیس جو ہے، جو سلطان کے نام سے ہے، اس پر حملہ ہوا تھا پرسوں، اس کی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے کہ اس کے اندر سسٹم جو لگا ہوا تھا وہ تباہ کر دیا گیا۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کہاں لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ایئر بیس پر ایک حملہ ہو چکا ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ حملہ تھاڈ پہ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، یا پیٹریاٹ کی کوئی بیٹری اڑائی گئی تھی، یہ ابھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ لیکن یہ ایک امریکہ کی آنکھ جو ہے ایران نے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے، جس کی مالیت $300 ملین ہے۔ اب اس کو روپوں میں کنورٹ کریں تو مجھے بتائیے گا اربوں خربوں میں یہ کتنے پیسے؟ بالکل بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ $300 ملین کی امریکہ کی ایک آنکھ ایران نے نکال دی ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔